السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس عظیم ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس عظیم ہستی کا نام ہے حضرت امام مہدی۔ قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ایک برگزیدہ شخصیت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوگی۔ وہ خلیفہ برحق ہوں گے اور امت مسلمہ میں پھر نئے سرے سے اسلامی روح بیدار کریں گے۔ حضرت امام مہدی کا اسم گرامی محمد، والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور نسبتاً حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ عرب پر ایک شخص قبضہ نہ کر لے گا جو میرے خاندان میں سے ہوگا اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اظہار اس وقت ہوگا جب ان کی عمر 40 برس کی ہوگی۔ آپ کی خلافت کے بارے میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب قیامت کے علامات صغرا واقع ہو چکیں گی، انصاری کا غلبہ ہوگا اور دنیا میں سب جگہ حرمین شریفین، مکہ معظمہ منورہ، مدینہ منورہ کے علاوہ کفر کا تسلط ہوگا۔ اس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیاء کرام سب جگہ سے سمٹ کر حرمین شریف کو ہجرت کر جائیں گے کہ صرف وہیں اسلام رہے گا اور ساری دنیا کفرستان ہو جائے گی۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود ہوں گے۔ اولیاء انہیں پہچان کر درخواست بیعت کریں گے، وہ انکار کریں گے۔ دفتن غیب سے ایک آواز آئے گی کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ اس آواز پر تمام لوگ آپ کے دست مبارک پر بیعت کر لیں گے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان آپ کی خلافت کا اعلان ہو جائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خلیفہ کی وفات پر مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ پھر اہل مدینہ سے ایک آدمی بھاگ کر مکہ چلا جائے گا۔ مکہ والے اس کے پاس آئیں گے، اسے حکومت کی باغ دوڑ ہاتھ میں لینے کے لیے باہر نکالیں گے۔ وہ اسے ناپسند کرے گا۔ آخر کار حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کریں گے۔ اس کی طرف شام سے فوج بھیجی جائے گی، مگر وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان بیدا کے مقام پر زمین میں دھس جائیں گے۔ جب لوگ یہ بات دیکھیں گے تو شام کے ابدال اور عراق کی جماعتیں آئیں گی اور ان سے بیعت کریں گے۔ عرب کے تمام مسلمان حضرت امام مہدی کی قیادت میں اکٹھے ہو جائیں گے اور ایک عظیم لشکر عیسائیوں کے مقابلہ میں شام میں جمع ہوں گے۔ لشکر کفار کے 80 جھنڈے ہوں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 سپاہ ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں روزہ اطہر کی زیارت کرنے کے بعد لشکر امام کو لے کر ملک شام میں پہنچ جائیں گے، جہاں دونوں کا مقابلہ ہوگا۔ سخت خون ریز جنگ ہوگی۔ لشکر امام کا 1/3 حصہ بھاگ جائے گا، ان کی موت کفر پر ہوگی۔ 1/3 لشکر شہید ہو جائے گا اور باقی بچ جانے والے 1/3 لشکر کو چوتھے روز جا کر کفار پر فتح حاصل ہوگی، لیکن اس فتح کی کسی کو خوشی نہ ہوگی کیونکہ مسلمانوں کا اس جنگ میں کافی نقصان ہوگا اور 100 میں سے 1 مسلمان بچا ہوگا۔ فتح یابی کے بعد آپ کو جتنا عرصہ بھی حکومت کرنے کا موقع ملے گا، آپ اس میں عدل و انصاف قائم کریں گے اور ہر لحاظ سے اسلام کا بول بالا ہوگا۔ لوگ اسلام کی اصلی روح کو محسوس کریں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اگر دنیا سے ایک دن ہی باقی رہ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ اس دن کو اس قدر طویل کر دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا میری اہل بیت سے ایک آدمی بھیجے گا، اس کا نام میرے نام کے مطابق اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے مطابق ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جبکہ وہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ مجھ سے ہے، کھلی پیشانی اور مناسب بلند ناک والا ہے، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جبکہ وہ اس سے پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی، اور 7 برس حکومت کرے گا۔ پھر ایک سخت لڑائی کے بعد قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ مسلمان مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ شیطان یہ افواہ پھیلا دے گا کہ مسلمانوں، دجال تمہارے اہل و عیال میں آ گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ سب کچھ چھوڑ کر 10 شہ سواروں کو اس خبر کی تصدیق کے لیے بھیجیں گے۔ ان سواروں کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میں ان سواروں کے نام، ان کے باپوں کے نام، ان کے گھوڑوں کے رنگ روپ کو پہچانتا ہوں، اور وہ اس وقت روئے زمین پر بہترین سواروں میں سے ہوں گے۔ یہ شہ سوار اس خبر کی تحقیق کریں گے اور تحقیق کے بعد یہ خبر غلط ثابت ہوگی۔